देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तदा की कि आपका जो ये केस है, हमारा जो ये केस आपके सामने ज़ेरे गौर है, इसके अंदर टाइमिंग इज़ ऑफ एसेंस। इसके अंदर टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के ऐवान के अंदर हमें खदशा है कि एक ऐसा शख्स सेनेट का चेयरमैन बन जाएगा जो साबिक वज़ीर आज़म था, इस मुल्क का नाअहल हुआ, जो तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर नामजद है, और जिस शख्स ने खुद और अपने बेटे के साथ मुलव्वस होकर पाकिस्तान के आईन की धज्जियां उड़ाई। आर्टिकल 218(3) में लिखा है कि इलेक्शंस का जो इनकाद है वो ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होना चाहिए, और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने गार्ड करना है। हमारे मुताबिक इस इलेक्शन के अंदर वो नहीं हुआ। उसके साथ साथ पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज जो हैं उसके अंदर ऐसी दीगर शिकें हैं जो बताती हैं कि ब्राइबरी, इंड्यूसमेंट और बहुत सारी ऐसी ऑफेंसेस हैं जिनके करने से जो सारा इलेक्शन है उसका सारा जो प्रोसेस है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा कर रहे हैं कि आप हमारी पिटिशन को कल फिल फॉर दोबारा सुनिए। हम पिटिशन के अंदर और मुद्दा ऐड करेंगे और वजाहत पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करके आए हैं कि एक तो हमें आप इंटरिम रिलीफ दें, आप यूसुफ रजा गिलानी की जो नोटिफिकेशन है उसको इशू ना करें, और साथ साथ आप हमारी पिटिशन को सुने, और जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है अली हैदर गिलानी, जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन लॉ और आईन की धज्जियां उड़ाई हैं, उनको भी डिस्क्वालीफाई कीजिए। तो मुद्दा साफ है, हमारे दलाइल पेश हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह पिटिशन फाइल होने के बाद दोबारा हियरिंग होगी और हम इन्हीं दलाइल को इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे और उनसे एक और इस्तदा कर रहे हैं कि हमें उन्हीं पैराहों के ऊपर परखिए जो आपने NA-75 डस्का इलेक्शन के अंदर सेट किए हैं। हम तो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इतने वाइड पावर्स शायद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सेक्शन 9 के अंदर हम पूरा पोल नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो हम भी यही इस्तदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऐवान बाला के ऊपर काला दाग ना लगने दीजिए, ऐसे शख्स को सेनेटर या चेयरमैन सेनेट ना बनने दीजिए जिसने जमीरों के ऊपर एक मंडी लगाई, जिसने जमीर खरीदे, जिसने बरमला कहा कि हाँ मैं जमीरों का सौदागर हूँ, हाँ मैं मेंबरान पार्लियामेंट के वोट के ऊपर पैसे लगाता हूँ। और जरदारी साहब कहते थे एक जरदारी सब पर भारी। ये क्या फिनोमिनन है? पाकिस्तान के बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं कि करप्शन कर कर, फ्रॉड कर कर, पाकिस्तान के कवानीन तोड़कर ऐवान बाला के अंदर करप्ट लोग सेनेटर बन सकते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के ऐवान बाला का चेयरमैन सेनेट भी बनाओ। हम हरगिज ये नहीं होने देंगे। हम इस केस को इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ेंगे और पाकिस्तान की आला अदालत तक जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की अवाम का केस पेश कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने स्टे ऑर्डर देखिए, जहाँ तक अभी मलिका साहिबा आपको बता रही थी, देखिए चीज केस बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल केस है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कानून भी बड़ा वाज़ेह है। ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जो पार्लियामान ने बनाया है, जिसकी पासदार इलेक्शन कमीशन है, वो बड़ी वाज़ेह है और बड़े सादा अल्फाज में लिखा है। अब तो ये कानून जो है वो पाकिस्तान का हर आम आदमी समझ चुका है। यही वजह है कि ये केस इतना अहमियत इख्तियार कर गया है कि पाकिस्तान के हर शहरी ये जानना चाहता है कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इख्तियार है, वो कौन सा आईन है जो हमारे मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को ये राइट देता है कि वो लोगों के जमीर खरीद के आए, वो पैसा चला के आए, वो करप्ट प्रैक्टिसेस करके आए, वो आइन की पामाली करके आए, वो इलेक्शन कवानीन की पामाली करके आए। और बात यह है जब करैक्टर के ऊपर बात होती है तो हम आदि मुजरमों का केस लेकर आए हैं। ये आदि मुजरम है। आप ये देखें, पहले डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से, $60 मिलियन आसिफ अली जरदारी के बचाते बचाते वजारत उज़्मा से घर चले गए, खत नहीं लिखा। वो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए उस केस के अंदर। फिर आप आ जाएं, एक हार वाला केस आ गया था तोशाखाना का। अब आ गया कि आपने सेनेट के अंदर वोट चोरी करके सीट हासिल कर ली। ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही हम इस्तदा कर रहे हैं पाकिस्तान के जिम्मेदार आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन को कि इस केस को आप खैबर पख्तूनख्वा के वीडियो स्कैंडल के साथ ना रखें। ये उस मेयार पे नहीं है। उस मेयार पे तो इमरान खान ने 20 लोगों को किसी इदारे की फिक्र नहीं की थी, किसी इदारे की फिक्र नहीं की थी, और ना उस वक्त किसी इदारे ने उस वक्त नोटिस लिया था।
لیکن عمران خان نے ہائی مورل پوزیشن لے کر 20 لوگوں کو پارٹی سے فارغ کر دیا. آج جا کر آپ دیکھیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے. کوئی کونسلر بھی نہیں بنا, کوئی چیئرمین بھی نہیں بنا, نہ ان کا کوئی بھائی رشتہ دار سیٹ جیت سکا. تو لہذا یہاں پر مثال قائم کرنا انتہائی ضروری ہے. پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس طرح آج ہم نے یہ شو کیا کہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے پرنٹ میڈیا کے آگے, صحافیوں کے آگے, الیکٹرانک میڈیا کے آگے, آپ دوستوں کے سوال کے اوپر ہی انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ وہ لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے. پھر وضاحت دیتے ہیں کہ میں نے کہا نشان زدہ. آپ نشان زدہ بیلٹ کا کہہ کے کیا الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کے سوال اٹھا رہا تھا گیلانی کا بیٹا؟ یہ سوال بھی الیکشن کمیشن کو ان سے پوچھنا چاہیے. گیلانی کے بیٹے کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ نشان زدہ بیلٹ پیپر دیے جائیں گے ووٹرز کو؟ یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں, آپ جس کو رسپونڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, جس کو بنانا چاہتے ہیں بنا لیں, لیکن وقت کم ہے. جس طرح ملکہ صاحبہ نے بات کی, وقت کم ہے. کیا یہ سوٹ کرے گا اس ملک کی جمہوریت کو کہ ایک شخص جس کے بیٹے کی ویڈیوز میڈیا پر چل رہی ہیں 2 مارچ سے, آج 9 مارچ ہو گئی ہے حضور, 9 مارچ, 7 روز گزر چکے ہیں, اور آپ انتظار کریں کہ ہم اپلیکیشنیں ٹھیک کر کے لے کر آئیں؟ ہم ضرور لے کر آئیں گے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بھی نوٹس جاری ہونا چاہیے, کیونکہ وہ رسپونڈنٹ ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح وہ 168 الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, برائب آفر کر رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں, 156 الیکشن ایکٹ کا ووٹ ضائع کرنے کے لیے ان کو ترغیب دے رہے ہیں. یہ سوال ان سے پوچھے جانے چاہیے. انلیگل پریکٹسز کا حصہ ہے, اور وہ اس کے بینیفیشری اور کوئی نہیں ہے, یوسف رضا گیلانی ہے, جس کا کیس ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں, اور ہم پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور ان کا مقدمہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے, اور عوام کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں. فرق صاحب یہ بتائیں گے الیکشن کمیشن نے آپ کو اسٹے آرڈر کیوں نہیں دیا؟ فرق صاحب اچھا جی, جس طرح میرے دونوں کلیگز نے بات کی, کارروائی کا بتا دیں آپ. آپ الیکشن کمیشن جی آپ بات کریں ہوا کیا ہے؟ اچھا احترام کرتے ہیں سینئر صاحب, بات کرنے دیجیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے رکھی, ہم بڑے خوش تھے کہ 2 مارچ کی رات کو جس وقت ہم اپنی پٹیشن ڈالنے آئے تھے, تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ سب بھائیوں نے خبر چلائی کہ الیکشن کمیشن نے خود بھی اس ویڈیو کا نوٹس لے لیا ہے. لیکن جب آج ہم نے کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی تو ان کے لیے یہ بات بھی ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے تو کوئی ایسا نوٹس لیا ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں نہ صرف ہمیں 22 کروڑ عوام کو بھی مایوسی ہوئی. ہم بڑے خوش تھے کہ شاید یہ ویڈیوز جو ہیں یہ پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کو دیکھ چکا ہوگا, اور ان کے اندر جو کنفیشن ہوا, جو مانا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کہ وہ مختلف جگہوں پہ کہیں کے پی پہ فرق ریٹ دے رہے ہیں, کراچی کا ریٹ فرق ہے, فلانی جگہ فرق ریٹ ہے, وہ ساری باتیں, وہ ساری چیزیں آج ہمیں کلپس میں دکھانی پڑی, کیونکہ پہلے سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. تو یہ ایک اور خبر آپ کو دے رہے ہیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, ایک شخص جس کا الیکشن کنٹروورشل ہو گیا, جس نے الیکشن خریدا, اور پھر اس کا بیٹا آ کے خود لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے میں ووٹ مانگ رہا تھا, میں ووٹ خرید رہا تھا, میں سندھ حکومت کا فنڈ استعمال کرنا چاہ رہا تھا, میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ 10-10 کروڑ کا آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دیں گے, 5-5 کروڑ آپ اپنی جیبوں میں ڈال لیں. تو ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پوری سندھ حکومت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. وہاں سے ہمیں زرداری صاحب کا بیان سنائی دیتا ہے کہ 20 کا کہا تھا, 5 کا فرق نکلا ہے ٹوٹل. تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس کس لیول سے مینوپولیشن کی جا رہی ہے. مریم بی بی کا جب بیان سنایا جاتا ہے کہ اس الیکشن میں, سینٹ کے الیکشن میں نوٹ نہیں پی ایم ایل این کی ٹکٹیں چلی ہیں, اس کو ری انفورس کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے. زبیر صاحب پہلے ہی بیان دے رہے ہیں کہ 12 MNAs کو ہم نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے. بلاول آ کے آپ ہی کسی چینل کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم نے واقعی نون لیگ سے ٹکٹیں مانگی ہیں مختلف MNAs کے لیے. تو یہ سارا انڈیوسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ اگر ان کو ریٹ پٹیشن یا اپلیکیشن نہ بھی نہ دی جاتی تو تب بھی وہ ایکشن لے سکتے تھے, اور یہی سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ فری اینڈ فیئر جو الیکشنز ہیں اس کو آپ نے انشور کرنا ہے.
اس کے باوجود ہم 2 پٹیشنز ڈال چکے, آج ہیئرنگ بھی ہوئی, لیکن لے کے ہم واپس یہ آ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے دوبارہ ایک اور پٹیشن ٹھیک کر کے لے کر آنی ہے. تو میری التجا ہے الیکشن کمیشن سے کہ خدارا یہ الیکشن ٹھیک کرنا, الیکشن کا ٹرانسپیرنٹ ہونا, ایک صادق اور امین 62 اور 63 پہ پورا اترنے والا شخص جو ہے وہ جا کے اوتھ اٹھا سکتا ہے, اور وہ اس کو انشور کس نے کرنا ہے؟ اس کو انشور اس ادارے نے کرنا ہے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. جب اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے ووٹ خرید رہا ہوں, جب وہ خود کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب کہ اپنے ایم این ایز کو سنبھالیں, ہمارا تو کام ہے ان کو جا کے آفریں کرنا, تو پھر آپ خود بتائیے کہ ایسا شخص کیا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اترتا ہے؟ ایسے شخص کو کیا اوتھ لینا چاہیے؟ ایسے شخص کا الیکشن کالعدم کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا؟ کجا یہ کہ اس کو آپ نے نامنیٹ کر دیے چیئرمین سینٹ کے لیے, اور ابھی ہم جو ہے وہ نئی پٹیشنوں اور پرانی پٹیشنوں میں کمی بیشیاں ہی پوری کرتے پھیرے ہیں. تو آج ہم اب پوری عوام کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ان ایوانوں میں جو لوگ جائیں ان کا 62 اور 63 بھی ہو, صادق اور امین بھی ہوں, اور ادارے بھی اپنا کام پورے طریقے سے کریں. ہمارا کام تھا پورا محنت کرنا, ہم کریں گے, ڈٹے رہیں گے, کوشش جاری رکھیں گے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پاکستان کا آئینی اور بڑا ادارہ ہے جس نے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو انشور کرنا تھا اور ہے, وہ بھی اپنا رول پورا کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آئیں گے واپس دوبارہ نئی پٹیشن لے کے, اور باقی جو ہوگا وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہوگا.